وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم. جزاکم اللہ خیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں دو خلفائے راشدین میں سے خلفاء، ان کی شہادت اس ماہ مبارک میں ہوئی. خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں، اور اسی ماہ مبارک کی 26 ذی الحجہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے. اسلام میں انسانوں کے اندر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ویسے بھی معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو سارے انسان اکول نہیں ہوتے. مختلف انسانوں میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں. ان خوبیوں کی بنیاد پر کوئی انسان دوسرے سے بہتر یا ممتاز نظر آتا ہے. ایک آپ ہیں اور ہم ہیں، اپنی نگاہوں سے کسی انسان کو پرکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں. اور ایک وہ نگاہ جس کا عالم یہ ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کو دیکھ رہا ہو، جس سے کوئی چیز بھی اللہ نے پوشیدہ نہیں رکھی، اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی روشنی اور ایسا نور عطا فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور خطاب فرماتے ہوئے حوض کوثر کا ذکر کر رہے تھے، اور حوض کوثر کا ذکر کرتے کرتے فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھ کر کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اب حوض کوثر ہے کہاں؟ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہی حوض کوثر ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کتنی عظیم نگاہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بسنے والے انسانوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی. ابھی حضرت عمر آغوش اسلام میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کے اندر جو پوشیدہ خوبیاں تھیں، جو کمالات تھے، جو اوصاف تھے،
جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ بصیرت سے ان اوصاف کو دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اور وہی دلی تمنا دعا بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنے لگی۔ کیا تھی وہ تمنا؟ تمنا یہ تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کس عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو آغوش اسلام میں آنے سے پہلے ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہوں۔ بہت اہم نکتہ عرض کروں گا، شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایسا شخص جو اسلام سے اتنی نفرت رکھتا ہو کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، اس حد تک نفرت، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ وہ معمولی شخص سے طاقتور ہے، جوان ہے، قوت والا ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، جس کے دل میں اسلام کے لیے اتنی نفرت، اس کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا۔ پتہ چلا کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام ہی پر، لیکن وہ اسلام دبا ہوا رہتا ہے، کبھی کسی کی دعا سے وہ اسلام ابھر جایا کرتا ہے۔ تو تلوار ننگی لے کر آنے والے سے بھی حضور مایوس نہیں ہو رہے، بلکہ حضور دعا کر رہے ہیں، اور جہاں حضور کی دعا ہو، خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اب قبولیت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے ننگی تلوار لے کر کے نکلے، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو کہا تم وہاں کیا جاتے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بہن کے گھر کی طرف بڑھے، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ پہنچے اور اس کے بعد بہنوئی کو بھی مارا، اور بہن کو اتنا مارا کہ کان کے جو جھمر تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے اور کان سے خون نکلنے لگے، اور بہت چاہتے تھے وہ اپنی بہن کو۔ اور بہن کا معاملہ، توجہ چاہوں گا، میں رسمی طور پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں سبق سکھانا چاہتا ہوں، سبق سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب کی بہن جو کبھی بھائی کے سامنے نگاہ اٹھاتی نہیں تھی، بھائی کی ایک آواز پر جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتی تھی، بھائی کا خوف دل کے اوپر طاری تھا، لیکن آج جب بھائی نے تماچا مار کے کہا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، چھوڑ دے اسلام، تو بہن کہتی ہے جان تو دے سکتی ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ بہن جو اتنی کمزور تھی، اس کمزور بہن کو اتنی طاقت ملی کہاں سے؟ تو دل پکار اٹھا، جو مذہب اتنی کمزور کو اتنی طاقت دے دے، وہ مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے سامنے وہ اوراق رکھ دی، اس زمانے میں قرآن تو چھپا ہوا نہیں تھا، اوراق رکھ دیے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ یہ آیت کریمہ جب پڑھی، انہوں نے دیکھا تو فاروق اعظم وہیں سرنڈر ہوتے چلے گئے، اور جب یہاں پہنچے آمنو باللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا انہوں نے اور کہا مجھے حضور کی طرف لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ چاہوں گا کہ فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نمازیں بھی مسجد حرام میں نہیں پڑھی جاتی تھی، لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، علل اعلان نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت ارقم ابن ارقم کے گھر پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے، صحابہ آتے اسلام سیکھتے تھے۔ فاروق اعظم سیدھے پہنچے حضرت ارقم کے گھر پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہاں پہنچے تو ان کے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے تھے، 3 دن پہلے، اور 3 دن کے بعد فاروق اعظم اسلام قبول کیے۔ ننگی تلوار ہے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، دستک دی انہوں نے، صحابہ نے دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کر، صحابہ کہنے لگے حضور عمر آئے ہوئے ہیں اور ننگی تلوار ہے ان کے ہاتھ میں۔ بس حضرت حمزہ جو اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہیں، کہا کھولو دروازہ، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نیت بری ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن قلم کر دوں گا، یہ حضرت حمزہ نے فرمایا۔ دروازہ کھلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جیسے ہی آئے تو سرکار نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر کب تک تم مجھ سے لڑتے رہو گے، ایمان لے آؤ، بس اتنا کہنا تھا کہ کلمہ طیبہ سے پڑھ لیا۔ اب دیکھیے شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پہچانتے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، سرکار نے بھی نعرہ لگایا اور فرشتوں نے بھی نعرہ لگایا، اور پوری پہاڑیاں گونج اٹھی نعرہ تکبیر سے، پوری پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرسٹ اسٹیپ، عرض کرتے ہیں حضور ہمارا دین سچا نہیں؟ سرکار نے فرمایا بالکل سچا ہے۔ کیا ہم اکبر نہیں؟ بالکل ہم اکبر ہیں۔ کہا حضور کب تک چھپ کر کے نماز پڑھیں گے؟ چلیے آج مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ پھر 2 صفیں بنتی ہیں، ایک صف میں آگے حضرت حمزہ ہوتے ہیں، دوسری صف میں آگے حضرت عمر ہوتے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر جاتے ہیں۔ پہلی بار مسجد حرام کے اندر علل اعلان نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا تو یہ فاروق اعظم کے صدقے میں حاصل ہوا ہے۔ یہ ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ جو افیکٹو ہیں، مؤثرین ہیں، وہ اسلام سے ڈسٹینس بنا رہے ہیں۔ اب اسلام کا بوجھ کن کے اوپر ہے؟ کمزور کاندھوں پر آ گیا، ایک دم کمزور کاندھے۔ اب آپ دیکھیے نا، میں آپ کو بتاؤں، امام دیکھیے تو ان کی تنخواہ دیکھیے اور سی اے کی تنخواہ دیکھیے، اب ساری چیزوں کو کمپیر کرتے چلے جائیے، پھر وہ علمی مقام جو عالم کا ہونا چاہیے وہ دیکھ لیجیے تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حضور یہ مزاج دے رہے ہیں کہ اسلام کو مضبوط کاندھوں کی ضرورت ہے، اور جب اسلام کو مضبوط کاندھے مل جاتے ہیں تو اسلام رکتا نہیں ہے، سیلاب کی طرف بہتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا کی۔ آج ہماری سوسائٹی کا مؤثرین اور افیکٹو طبقہ لائنز کلب میں بیٹھا ہوتا ہے، آج ہماری سوسائٹی کا افیکٹو طبقہ دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، کرکٹ میچ آرگنائز کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، بہت زیادہ کچھ ہوگا تو لو بھائی 50,000 روپے تنظیم کے لیے لے لو، دین کے لیے لے لو اور جان چھوڑا لو۔ اس لیے جب کمزور کاندھے پر اسلام آیا تو وہ طاقت پیدا نہ ہو سکی۔ جب اسلام مضبوط کاندھے پر آتا ہے تو اسلام کے سیلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی آیت کریمہ نازل ہو گئی۔
اب آیت کا تیور دیکھیے، انداز دیکھیے آپ. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی عمر کے اسلام قبول کرتے ہی اب میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ 40 میں مسلمان ہیں، اب عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ بھی کافی ہے اور یہ پیروی کرنے والے آپ کا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے. تو جو اسلام چھپا تھا فاروق اعظم کے صدقے میں وہ ظاہر ہو گیا. اور کس کی مجال تھی کہ سیدنا فاروق اعظم سے مقابلہ کر سکے؟ کس کی ہمت تھی؟ اب چونکہ یہ تفصیلی ٹاپک ہے، میں جمعہ کے اندر مختصر وقت میں عرض نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آج رات سورتی محلے کے اندر میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کروں گا، 2-4 ایسی پتے کی بات کہ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق کئی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی. یہ فاروق اعظم کا مقام. اور کہا گیا اعدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب، موافق رأیہ بالوحی والکتاب. یہ فاروق اعظم کی شان، ان کی رائے پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اونچی شان تھی. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے بہت علم کو فروغ دیا. بڑے بڑے صحابہ کے مجمع کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت چھوٹے تھے، ننھے سے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ جب علمی مذاکرہ ہوتا تو بٹھاتے تھے. تو صحابہ سوچتے تھے کیا عمر ابن خطاب یہ چھوٹے بچے کو لے کر آ جاتے ہیں. لیکن نگاہ عمر کا کیا کہنا. جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ اس آیت سے متعلق آپ نے کیا سمجھا، اس سورت کے متعلق آپ کی رائے پوچھو، اس سورت کے متعلق تو بتائیں. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اس آیت سے متعلق یہ ہے، فاروق اعظم سے عرض کیا یا عمر اس سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مدد آئے گی نا تو اس وقت ہم کو اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنی چاہیے. اور باقی لوگوں نے سکوت اختیار کیا. تو اب چونکہ بڑے بڑے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے تھے اور فاروق اعظم لے کر بیٹھتے تھے، تو فاروق اعظم نے سارے صحابہ کو یہ بتانے کے لیے کہ عبداللہ ابن عباس ہیں تو چھوٹے لیکن علم بہت زیادہ، اس لیے ان کو لے کر کے بیٹھتا ہوں. ان سے پوچھا کہ عبداللہ تمہاری رائے کیا ہے؟ اب سنیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دے رہی ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے تو اللہ عز و جل کی مدد آنا، اس کی طرف تو اشارے کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اس کے اندر خبر ہے کہ اس کے بعد اللہ عز و جل کی رحمت کے دامن کے اندر رحمت کی طرف آپ کو آپ کی توجہ ہوگی، آپ اس طرف ہوں گے اور اللہ عز و جل کی دامن رحمت کے اندر آپ کو جگہ نصیب ہوگی. یہ میں اس سے سمجھا یہ وصال کی خبر دے. تو فاروق اعظم نے فرمایا میری بھی رائے یہی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کون کتنی عمر کا ہے یہ نہ دیکھو، کون کتنے علم والا ہے یہ دیکھو. اور علم والے کی قدر، بس اب آخری بات عرض کر دوں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں. یہ آج آپ سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا دل دماغ دونوں روشن آپ کی ہو جائے گا.
فاروق اعظم کا ایک قول پیش کر دوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو تہامہ پہاڑ کے برابر ان پر گناہ ہوتے ہیں. تہامہ پہاڑ کے برابر ان پر گناہ ہوتے ہیں. اتنے گناہ لے کر وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. لیکن کسی عالم کی مجلس میں پہنچے اور عالم کی علمی بات سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے، نادم ہو گئے. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں جب وہ اس محفل سے جاتا ہے تو اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہوتا، ایک دھبا بھی نہیں ہوتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا کرو، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ عالم کے قدم کی خاک اللہ عز و جل کے نزدیک یہ بھی بہت عزت والی ہے، اس لیے تم ان کی صحبت میں بیٹھا کرو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جمعہ میں آپ کا آنا، محافل کے اندر آپ کا شریک ہونا، اور کبھی کوئی بات دل پہ اتر جائے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور گناہوں پر شرمندگی محسوس ہو جائے تو یہ اتنی فضیلت والی بات ہے کہ آتے ہیں تو گناہ کا پہاڑ لے کر اور جاتے ہیں تو دامن پر گناہ کا دھبا بھی نہیں ہوتا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، علماء سے علم حاصل کیا کرو. ان کے قدموں کی خاک کا حال تو یہ ہے کہ ایک بندہ قبرستان جا کر کے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور عالم قبرستان جائے بھی نہیں، خالی قبرستان کے قریب سے ایک عالم گزر جائے تو حضور فرماتے ہیں 40 روز تک کے لیے اللہ قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. یہ شان ہے. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.